نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر انسان پر دو قسم کے حقوق ہیں، ایک اللہ کے حقوق، دوسرے اس کے بندوں کے حقوق، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے ہمیں اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو آج میں صلہ رحمی، تعلق داری، رشتہ داری اور اس کو قطع کرنے والے تعلقات کو ختم کرنے، رشتہ داریوں کو ختم کرنے یا رشتہ داری نہ کرنے کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ میرے محترم دوستو، انسان دنیا کے اندر اس کی فطری خواہشیں ہوتی ہے، جیسے کہ عام طور پر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری عمر دراز ہو جائے اور میری رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو اور اس کے ساتھ میری معاشی حالت ٹھیک ہو، میں زندگی اچھی طریقے سے بسر کروں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے اور انسان چاہتا بھی یہی ہے۔ یہ دنیاوی فوائد ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ جو یہ چاہے کہ میرا رزق کشادہ ہو، اور ینسى له فی اثرہ، یا یہ چاہے کہ میری عمر دراز ہو، فلیصل رحمہ، پس اس کو چاہیے وہ رشتہ داری کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھائے، اپنے تعلق داروں کے ساتھ، اور یہ چاہتا ہوں کہ میری رزق کشادہ ہو جائے اور میری عمر دراز ہو جائے۔ ایک تو اس عمل کو کرنے سے دنیاوی فوائد ہے، دنیاوی برکات یہ ہے کہ آپ کی رزق میں بھی برکت ہوگی، دوسرا یہ آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ میرے محترم دوستو، تو کتنے ہمارے لیے اس میں اللہ نے ہمارے لیے فوائد رکھی ہے، دنیاوی بھی اخروی بھی فوائد ایسے ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یقیناً ہمیں اس کا بدلہ دے گا، لیکن اس کے لیے دنیا کے اندر فوائد ہے۔ اسی طرح ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرحم معلقۃ بالعرش، یہ جو رشتہ داری ہے نا، یہ عرش کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ اور تقول، وہ کہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے برقرار رکھے، یعنی رشتہ داری کہتی دعا کرتا ہے کہ جو مجھے برقرار رکھے اللہ، اور مجھے برقرار رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے گا، جو مجھے کاٹے گا یعنی تعلق داری اور رشتہ داری ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا۔ تو یہ ایک قسم کا ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ رشتہ داری کو ہم برقرار رکھیں۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يدخل الجنۃ قاطع، لا يدخل الجنۃ قاطع، جنت میں داخل نہیں ہوگا رشتہ داری قطع کرنے والا، تعلق کو ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تعلق داری کو ختم کرے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں، لیس الواصل بالمکافی، تعلق داری رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ بھی چاہے کوئی میرے ساتھ بھی اس طرح تعلق رکھے، تعلق داری یہ ہے بلکہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق کو رکھے یا نہ رکھے، رشتہ داری اور قرابت داری کو
رکھے یا نہ رکھے، آپ اس کے ساتھ تعلق داری کو برقرار رکھیں۔ اصل تعلق داری یہی ہے، کسی سے بدلہ لینا یہ تو تعلق داری نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے ساتھ تعلق داری کو کاٹے، بلکہ حضرت عقبہ بن عامر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمایا، تصل من تقطعک، اس کے ساتھ رشتہ داری کو، تعلق کو نبھاؤ اور جوڑو جو آپ کے ساتھ کاٹے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کے طور پر فرمایا ہے، بلکہ باقاعدہ حکم دیا ہے کہ آپ وہاں رشتہ داری کو جوڑو جہاں کاٹنے کا سبب ہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اس کے ساتھ تعلق جوڑو جو آپ کے ساتھ تعلق کو ختم کرے، واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے اس کے ساتھ درگزر کرو۔ اور اسی طرح فرمایا واحسن من اساء الیک، اور اچھائی اس کے ساتھ کرو جو آپ کے ساتھ برائی کرے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں کہ ہم اپنے تعلق اور رشتہ داری کو برقرار رکھیں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ رشتہ داری کے جو حقوق ہیں ان کو ہم ادا کریں گے تو تعلق داری اور رشتہ داری ختم نہیں ہوگا۔ تعلق داری، رشتہ داری ختم اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان کے حقوق ادا نہ کریں۔ اگر رشتہ داروں کے ماں باپ، والدین، بہن بھائی، چچا چچی وغیرہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز یہ نوبت نہیں آئے گی کہ تعلقات ختم ہو جائے۔ اسی طرح ان کے جو حقوق ہے مالی طور پر ہو، چاہے جس حوالے سے ہو، ان کو ایذا نہ پہنچایا جائے تو یہ تعلقات برقرار ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی رشتہ دار کسی سے رشتہ داری ختم کرنا چاہتا ہے، دوسرے رشتہ دار کو چاہیے وہ تعلقات رکھے۔ اور بسا اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ اچھائی نہیں کرتا ہے، میرے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے رکھوں گا؟ تو ہمیں شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے تعلق کو، یعنی ہم سب کو ہے، تاکہ اپنے تعلق کو ہم برقرار رکھیں، اس سے ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال کریں۔ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور اس کی وجہ سے رزق میں بھی برکت ہوگی، عمر بھی دراز ہوگی، اور دوسرے بھی اعمال ہم کرتے رہے۔ لیکن ان کا بھی حکم ہے کہ معاشرے کے اندر یہ خاندانی روایات، رشتہ داریاں، یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہم اپنائیں تو انشاءاللہ العزیز ہم پر کوئی مصیبت نہیں ہوگا، ہمارے لیے پریشانی نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہے تھے، انہیں تسلی دینے کے لیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کلا واللہ یخزیکا، کبھی بھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ہرگز نہیں رسوا کرے گا۔ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داری کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہم اس چیز کا شکار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرتے اور رشتہ داری کو نہیں نبھاتے، تعلقات تو ختم کر چکے، اتنی مصروفیت ہے کہ ایک دوسرے کو وقت بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں ایک دوسروں کے احساسات کو سمجھنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خاندانوں کے خاندان پھر کٹ جاتے، دشمنیاں اس لیے بڑھ جاتے، ایک دوسرے کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے۔ تو معاشرے کے اندر ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال کریں، تعلقات کا بھی خیال کریں، تعلقات کو نہ کاٹیں۔ اگر ایک دوسرے کی طرف سے ظلم ہو، زیادتی ہو، دوسرا ان کو برداشت کریں۔ رشتے کو بچانا ہے، رشتہ داری کے لیے بہت سارے قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں، اور جو شریعت نے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس میں ایک تفسیر یہ کرتے ہیں مفسرین کہ وہ اس کو قطع کرتے ہیں، مطلب اس سے مراد قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کو چھوڑتے ہیں، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو تعلق داروں کے تعلق کا خیال کریں، ہم ان کے رشتہ داروں کے رشتہ داری کا حقوق خیال کریں، اور یہ ہم سب کو جانبین کی طرف سے کرنا ہوگا۔ یعنی جب ایک دو بندے اپنے ساتھ رشتہ داری کرتے ہیں، رشتہ دار ہے، تو دونوں طرفوں سے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر سکون ہوگا، اور اللہ تعالی ہمارے معاشی حال کو ٹھیک کرے گا، زندگی کو بھی انشاءاللہ ہم صحیح گزاریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تعلیمات ہے اللہ کے نبی کے ہمارے لیے، ہمیں ان تعلیمات پر چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔